إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، اصل ہدایت کا راستہ اللہ کا دیا ہوا ہدایت کا راستہ ہے، اور ہدایت کے بعد یعنی اسلام اور اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے بعد جتنے طریقے ہیں سب گمراہی کے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ یقین دل میں ایک مسلمان رکھے، اس کے دل میں یقین پیدا ہو کہ اللہ کی ہدایت کے سوا جتنے راستے ہیں، اللہ کی راہ کے سوا جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اسی یقین پر اگر بندہ جیے گا تو اپنے دین کو، اللہ کی ہدایت کو بچا پائے گا، ورنہ وہ محروم ہو جائے گا۔ اگر بندہ یہ بھی تسلیم کر لے کہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں، جتنے مذاہب، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں سب حق ہیں، تو بھی گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے اسلام مکمل کیا تو اسلام کے ساتھ سارا حق جمع فرما دیا۔ اسلام میں سارا حق موجود ہے، اسلام کے خلاف، اسلام سے الگ جتنے طریقے ہیں سب باطل ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کے ہاں ہوں، چاہے اہل ہنود کے ہاں ہوں، چاہے مجوس کے ہاں ہوں، چاہے ملحدوں کے ہاں ہوں، جتنے بھی طور طریقے دنیا میں رائج ہیں اسلام کے مقابل ہیں تو سب باطل ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان عقیدے کے ساتھ اگر کہیں اقتصاد کے مسئلے میں بھی یہ کہتا ہے کہ آج سودی کاروبار کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ سارا نظام دنیا کا، سارا سسٹم دنیا کا، مطلب اقتصاد کا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سود پر، تو اگر وہ یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ ہم نہیں چل سکتے سودی سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑے بغیر، سودی معاملہ کیے بغیر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے بندوں کے لیے کامیاب ترین طریقہ طے کیا ہے، ہم نے گویا کہ اس پر انگلی اٹھا دی، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسی لیے جب تک بنیادی مسئلہ دل و دماغ میں نہیں بیٹھا رہتا ہے، وہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ کے قانون کے سوا
دوسرے قوانین مسلط ہیں، رائج ہیں، انسان کی سماج کی کمزوریوں کی بنیاد پر، لالچ اور ہوا پرستیوں کی بنیاد پر وہ رائج ہو گئے، اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، معیشت نہیں چل سکتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس اسلام سے مطمئن نہیں ہے جو اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے، اور جس کو کہا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سودی معاملہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، اور اس کو مسلمان اگر یہ کہتا ہو کہ یہ تو بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے جو وہ کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر نہیں سمجھتے، ہماری مطلب اسلام کی جنریشن نہیں سمجھتی، لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کی وہ ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے بندوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے اس نے نازل کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کہا میں راضی ہوں کہ تمہیں دین اسلام دیا ہے، میں اسی سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کہیں دل کی گہرائی سے، اپنی زبان سے، کہ ہم اے اللہ تیرے دیے ہوئے قانون اسلام، دین اسلام سے ہم راضی ہیں۔ اب دین اسلام کا مسئلہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے عمل سے ہو، عبادت سے ہو، معاملات سے ہو، رہن سہن سے ہو، لین دین سے ہو، چھوٹوں بڑوں کے حقوق سے ہو، مرد و عورت سے متعلق ہو، جو بھی مسئلہ اسلام میں ہمارے لیے بتایا گیا ہے، ہم گویا کہ یہ کہیں دل کی گہرائی سے کہ اے اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ یہ دین اور طریقے زندگی جو اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھ سے راضی ہے۔ اور جب بندہ دل سے یہ کہے گا کہ ہم راضی ہیں، تو آپ یہ بتائیے جب کسی سے کہے گا کہ ہم راضی ہیں تو کیا اس سے بغاوت کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں اللہ کے دین سے، ہم راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے، آپ کی نبوت سے ہم راضی ہیں، تو آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہر قول و عمل میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم ایک ایک آپ کے طریقے کو، ایک ایک آپ کے عمل کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک حدیث کو زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں۔ ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم دل سے نہ یہ کہتے ہیں، نہ زبان سے کہنے میں ہم عام طور پر سچے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں۔ آپ بتائیے، ہمارے بزرگوں کے ہاں، سلف کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نبی کی سنت ہو اور اس کی آدمی مخالفت کرے، یعنی عمل سے۔ مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے، آج مسلم کمیونٹی میں سنتوں کا مذاق اڑانا ایک مسئلہ بن گیا۔ تو جب آدمی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب نعمتوں کی بندہ شکر نہیں کرتا تو نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ آج جو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جنریشن میں ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دین سے بہت دور ہیں، دین سے ان کا لگاؤ نہیں، دین سے ان کی وابستگی نہیں، یا ایک طرح سے ارتداد کی طرف ہو جا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو قربان کرنا اس نعمت کے قدرداں کے لیے آسان ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہم اپنے کاروباری سیٹ اپ کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہم اپنی صحت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، رات ہو دن ہو، ہاں ہمارے وسائل ہوں، اسباب ہوں، جو بھی ہمارے پاس سورس، کیپیسٹی اور پاور ہے، ہم سب لگا دیتے ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھو، ہم میں ہر آدمی یہ دیکھے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت اسلام،
جو سب سے بڑی نعمت ہے آسمانی ہدایت، اس کی ہم کتنی قدردانی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس قربانی کا کتنا جذبہ ہے۔ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے سلسلہ دھیرے دھیرے۔ آدمی جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیے تو اللہ تعالی ہم سے اس نعمت کو چھین لینا چاہتا ہے۔ ہمارا تعلق رسمی، روایتی، سماج میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہے سنے جاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے کتنی فکر ہے آدمی کو، ہمیں آپ میں کتنی فکر ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ہم اپنا اسلام ہی نہیں جان سکے، اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، اگر ہم یہی نہیں جان سکے تو علماء ہمارے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ اگر آپ اچھی چیز جانتے ہیں، اچھی چیز خیر، تو آپ خیر کر لیں گے، لیکن اگر بری چیز نہیں جانتے تو بری چیز سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اچھی چیز کو جاننا ضروری ہے، تو اسلام کے لیے بری اور خطرناک کون کون سی چیز ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ آدمی نہیں بچ پائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اسلام پارا پارا ہو جائے گا، ان کے یہاں ان کے یہاں، اس نسل کے یہاں جو نسل اٹھے گی اور غیر اسلامی طریقہ نہیں جانے گی۔ غیر اسلامی طریقہ اگر نہیں جانا تو غیر اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے لیے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، تو اس نے اسلام کے خلاف عمل کیا اور اسلام کو برباد کرنے والا عمل کیا تو ختم ہو گیا اسلام اس کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے معبود اور اللہ کی توحید میں اس کو برباد کرنے والا شرک کا عمل کیا ہے، تو اللہ کی توحید کی بھی بات کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ شرک اس کی توحید کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سارے اعمال میں یہ مسئلہ ہے، کوئی بھی عمل اس کو برباد کر دینے والے کچھ اعمال ہوتے ہیں، اگر ان کو بندہ نہیں جانتا اور ان سے بچاؤ نہیں کرتا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، صلاۃ ہے، نماز کیسے صحیح ہوگی اور نماز کیسے باطل ہو جائے گی؟ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر آدمی نماز میں ہے، طہارت اور پاکی کے ساتھ نماز میں شامل ہے، اور حالت نماز میں اگر وہ ناپاک ہو گیا تو وہ نماز اس کی باقی نہیں رہ جائے گی، نماز اس کی کنٹینیو نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر صحیح نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت کے مطابق عمل ضروری ہے، نہیں عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ہر مسئلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ خیر کا عمل ہے تو اس کو کون سا شر ہے، کون سا برا طریقہ ہے جو اس کو برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا دین سے تعلق کیوں کم ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے اس روئے زمین پر اللہ کا دین، اس کا ایک ایک قانون، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمت ہے تو جو قانون ہماری زندگیوں سے نکل گیا یا ہماری زندگیوں سے باہر ہے تو اس کا مطلب اتنا حصہ ہم نے اپنی زندگی میں بے دینی کا داخل کر لیا، زحمت ہم نے داخل کر لیا، فتنہ ہم نے داخل کر لیا، وہ چاہے فرد کے ہاں ہو، چاہے فیملی اور سماج میں ہو، چاہے کسی سوسائٹی اور کسی شہر میں، ملک میں ہو۔ جس حد تک یہ چیز عام ہو جائے گی اس حد تک فتنے اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ کیوں یہ بات فرما کر کے گئے کہ اللہ کا ایک قانون اور اس کی حد ایک روئے زمین پر جب کسی مجرم پر لگائی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ قانون 40 دنوں تک رحمت کی بارش سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جرائم پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ کے اس قانون سے مجرمانہ دماغ قابو میں آتے ہیں اور سرکش لوگ قابو میں آتے ہیں، ان کے دلوں میں دہشت بیٹھتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک مجرم سماج کے اخلاقی اسٹرکچر کو
کیریکٹر کے اسٹرکچر کو، اخلاق کے ایک نظام کو برباد نہ کر دے۔ لیکن اگر سماج یہ چاہتا ہو کہ اسے آزادی چاہیے، نوجوان یہ چاہتا ہو اسے آزادی چاہیے، بچیاں یہ چاہتی ہوں کہ انہیں آزادی چاہیے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ آزادی کس تصور سے چاہتی ہیں؟ اسلام نے انہیں غلام بنایا ہے کہ آزاد کیا ہے؟ اسلام نے آزاد کیا ہے، اسلام نے آزاد کیا ہے۔ جاہلیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو جس نے اسلام قبول کر لیا وہ آزاد ہو گیا، اللہ کا پابند ہے، وہ اسلام کا فرزند ہے، لیکن وہ ایک اللہ کی بندگی کر کے، ایک اللہ کے لیے سجدہ کر کے ہزاروں معبودوں کی غلامی اور سجدوں سے وہ آزاد ہو گیا ہے۔ ایسا ہے اسلام۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہو معاشرہ ہمارا، ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پابندی ہے ہمارے لیے، ان کی آزادی پر رکاوٹ ہے، ہم اپنے کاروبار میں سمجھیں کہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، تو یہ تصور ہمارے اسلام کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں صحیح سوجھ بوجھ دے، ہم دین کے سمجھنے کی فکر کریں اور سمجھنے والے ہو جائیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ کے قانون کی اور سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ عام طور پر ہم نے نہیں سوچا کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، محروم کر دے گا نعمتوں سے۔ بہت مشہور قاعدہ ہے اسلام کا، قدر کرو گے نعمتوں کی، شکر کرو گے نعمتوں کی تو نعمتیں تمہاری بڑھ جائیں گی، تمہارے لیے ان نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور جب کفر کرو گے تو محروم کر دیے جاؤ گے۔ کبھی اس نقطۂ نظر سے ہم سوچیں، ہمارے عزیز بچے سوچیں، بیٹے سوچیں، بیٹیاں سوچیں کہ اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ چھین لے گا اس نعمت کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہمارے اوپر کوئی نظام نہیں، ہمارے اوپر کوئی پاور نہیں جو پابند کرے اسلام پر، اور ہمارے اسلام کے ساتھ کفر اور ارتداد پر بھی ہمارے اوپر کوئی پاور نہیں جو ہمیں پابند کرے، کنٹرول کرے۔ تو یہ بھی ہماری گناہوں کا مطلب اثر ہے کہ ہم محروم ہو گئے طاقتوں سے، ہم محروم ہو گئے پاور سے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور یہ آزادی ہمارے لیے بہتر ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی اس کا صحیح عقیدہ چھوڑ دو، اس کی عبادت اور بندگی چھوڑ دو، اس کے قانون کی پیروی چھوڑ دو، تم آزاد ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا تمہاری جگہ پر جو اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ قانون ہے۔ کبھی ہم اس نقطۂ نظر سے سوچیں کہ اگر ہم کسی سنت پر عمل نہیں کرتے اور جری ہیں، اس میں احساس نہیں ہے سنت کی مخالفت کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہمیں ملنی چاہیے، یہ کون سی پابندی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کی بنیاد پر، اس سنت کے مخالفت کا زاویہ نگاہ بننے کی وجہ سے اللہ محروم کر دے گا سنتوں پر کی زندگی۔ یہ نعمت کی زندگی ہے، یہ نجات اور کامیابی اور فخر کی زندگی ہے۔ کبھی سوچتے ہیں ہمارے سلف کہتے تھے، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ میں سنت پر رہوں جب تک زندہ رہوں، اور جب مروں تو سنت پر مروں۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ سنت بہت عظیم ہے، سنت پر چلنا یہ بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے، اس کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، دعاؤں اور فکر کی ضرورت ہے۔ فکر نہیں کرے گا بندہ محروم کر دیا جائے گا، اور فکر نہیں کیا، سنت کے خلاف راستے کو محبوب بنا لیا، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا جان کر کے۔ رسول کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ رسول کے طریقے کی، رسول کی باتوں کی، رسول کے سنتوں کی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخالفت کرے گا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب جو پسند کر لیا اس نے رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف راستہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دھکیل دیتے ہیں اسی راہ پہ، جا چلے جا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو پسند کر لیا ہے کہیں وہی ہماری راہ بن گئی، وہی ہماری پسند بن گئی، وہی طریقہ ہمارے لیے محبوب ہو گیا، تو یہ سوچیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم تو نہیں کر دیا، ہم نے شکر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کر دیا۔ آج آپ بتائیے کسی مسلم معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ ان کے بچے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، مسلم معاشرے کی بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کفر کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لڑکے ہیں تو کسی کافرہ کو وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، کوئی لڑکی کسی کافر کو اپنا شوہر بنا سکتی ہے، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ایک ساتھ کافر اور مسلمان مرد و عورت جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی بھی لڑکی کا نکاح، کسی بھی بچی کا نکاح، کسی بھی عورت کا نکاح مشرک سے نہیں کر سکتے، بھلے وہ تمہیں بہت پسندیدہ ہو، تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی غلام ملے تو اس کے ساتھ شادی کر دو۔ یہ ساری چیزیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں رزلٹ کے طور پر آتی ہیں، اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک لڑکی سماج میں آزاد ہے، ہماری بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تو ہے، کوئی کچھ تو رشتہ ہمارا آئی ہے اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ یہ سوچتی ہو کہ اسے آزادی ہے جہاں چاہے وہ نکاح کر لے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے اسے آزاد کیا ہے۔ مرد جو میدان کا آدمی ہوتا ہے، مرد جو سماج کا آدمی ہوتا ہے، مرد جو مسائل اور معاملات دیکھنے والا ہوتا ہے، دنیا پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کو جہاں ذمہ دار بنایا اسلام نے کہ اس کی اجازت کے بغیر جو تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تم شادی نہیں کر سکتی، تو کیا کوئی مسلمان بچی، بیٹی، ہماری بہن کسی سے اس طرح رشتہ اپنا طے کر لے گی جو رشتہ زنا کا ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا؟ ایسا کر سکتی ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ اسلام کہتا ہے لا نکاح الا بولی، ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل۔ اللہ کے نبی 3 بار فرماتے ہیں اس عورت، اس لڑکی کا نکاح باطل ہے جس نے اپنے باپ اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کوئی بھی راستہ دنیا کا اسے اختیار کر لیا، بہت راستے تو بنائے ہی گئے، دنیا نے تو بنائے ہی ہے راستے، اس لیے کہ اسلام سے آزاد ہو جائیں۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ یہی کام کرتا ہے، بہت بڑا سرمایہ، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ کہ مسلم کمیونٹی کو، مسلم جنریشن کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، عنوان دیا جائے آزادی کا، عنوان دیا جائے فریڈم کا۔ یہ فریڈم ہے؟ یہ ہلاکت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ فریڈم نہیں ہے۔ اور یہ دنیا نے جو طریقہ اپنایا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھیں اسلام اور پڑھیں اللہ کی کتاب، سنیں، سیکھیں، تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ جال جو دنیا ڈالے ہوئے ہے، یہ جال کچھ نیا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ آزاد قومیں یہود و نصارہ کی جن کے ہاں کوئی اخلاقی قید نہیں، کوئی اخلاقی قدریں نہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی تہذیب ہے آزاد زندگی، تو وہ چاہتے ہیں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طریقے کے پیروکار نہ بن جاؤ، ان کا طریقہ اپنا لو۔ اور اگر ان کا طریقہ اور ان کا چلن اور ان کی تقلید ہماری زندگیوں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے بچوں میں آ رہی ہے اور وہ اسے پسند کر رہے ہیں اسلام کے مقابل میں،
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیو، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت، ہمارے دلوں سے اسلام کے ایک ایک قانون کی محبت نکل جائے، اور مختلف عنوانوں سے یہی مہم ہے، یہی مشن ہے دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کا، اسلام کے خلاف باتیں کرو، کسی بھی طرح سے نئی جنریشن کو اسلام سے بیگانہ کر دو، سنتوں سے بیگانہ کر دو، ایک ایک سنت پر اعتراض، ایک ایک طریقے پر اعتراض، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا جن کا ایمان مضبوط ہے اور جو اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں اور جو جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ آزادی کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر شراب عام ہے، نشہ عام ہے، ساری دنیا کا نظام کہیں نہ کہیں متفقہ طور پر یہ تسلیم کرتا ہے کہ خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خبیث ہے، قرآن کہتا ہے یہ نشہ ہے، قرآن کہتا ہے جو تمہارے دماغ اور دل کو نقصان پہنچائے یا جس میں نقصان زیادہ ہے وہ حرام ہے۔ لیکن کتنے گہرے اثرات ہیں، کتنے گہرے اثرات ہمارے اوپر ہیں، ہم غیرت سے نہیں سوچ پاتے، سمجھ نہیں پاتے، یا ہماری غیرت نہیں ہمیں کھڑا کرتی کہ جو اسلام کے نزدیک خبیث ہے وہ ہمارے نزدیک خبیث ہے، اور جب خبیث ہم نے مان لیا تو کسی بھی خبیث کو ہم اپنائے رہیں گے، دل سے لگائے رہیں گے، جوڑے رہیں گے۔ ہمارے بچے کتنی کثرت سے، ہمارے بھائی کتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس اس پر ہے کہ جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کے عمل سے اسلام کی قدر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ بھی خبائث میں ملوث رہتے ہیں۔ کیسے ملوث ہے؟ اس لیے ملوث ہیں کہ علم کے بعد، جان لینے کے بعد کہ یہ عمل خبیث ہے، ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ نفرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے نفرت، توحید سے بے پناہ محبت ہوتی ہے ایک مومن کو، ویسے ہی بے پناہ نفرت ہوتی ہے شرک سے۔ ایسے پاکیزہ کھانے کی چیزوں سے اسے لگاؤ ہوتا ہے، اسے اس میں لذت ملتی ہے، اس کی وہ لالچ کرتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے کہ لذت والی چیزیں طیب ہوں، اسے ملے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن نفرت ہونی چاہیے اس کو خبیث چیزوں سے۔ کتنی نفرت ہے ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو کہ نشہ کی چیز ہے، نشہ کی چیز ہے یا گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا ہے اور جتنی خبیث چیزیں ہیں سب حرام کیا ہے۔ حرام، میں سمجھتا ہوں سارے علماء کا، علماء حق کا متفقہ فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ حرام ہے، میں کروں، آپ کریں، ہمارا بیٹا کرے، بھائی کرے، ہمارے گھر میں کوئی کرے، تو آخر کیا مجبوری ہے اس کو؟ اس کے اوپر اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ اور جس گھر میں، جس فرد میں، جس سماج میں اگر ہماری کمیونٹی میں اسلام کے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو کہیں بھی خطرہ ہے کہ وہ لڑک جائے گا، کہیں بھی لوگ اسے اچک لیں گے، اس کی خواہش کی بنیاد پر اس کو ٹٹول کر کے، ججمنٹ لے کر کے کہ ایک چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں یہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے تو کہیں بڑا مفاد ملے گا تو کیوں نہیں مخالفت کرے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، آج یہی صورتحال ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اسلام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، شراب عام طور پر پی جاتی تھی، اگر یہ کہا جائے، یہ لفظ تو صحیح ہے، سماجی طور پر شراب کے رسیا تھے، رسیا، لیکن اسلام قبول کر لیا ہے تو ایک اصول ان کے دماغ میں ہے، ایک بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہے، اللہ کا قانون، ہم پابند ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں پابندی کرنی ہے۔ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ قبلہ نہیں تھا، مسجد اقصی، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، وہ قبلہ تھا تقریباً 1.5 سال تک۔ جیسے وحی اتری کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب اپنا قبلہ بدل دو، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر خبر کسی کو ملی کہ قبلہ بدل کر کے اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا، تو نماز کی حالت میں اپنا منہ گھما لیا، نماز کی حالت میں منہ گھما لیا۔ جب یہ حکم آیا کہ یہ رجس من عمل شیطان ہے، شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، تو جن کے گھروں میں
मटके और जिनके घरों में शराब तैयार कर करके बड़ी उससे रखी हुई थी, तो सब उन्होंने उठा करके फेंक दिया। ये उसी जुरात की बुनियाद पर था कि उनके पास ईमान मजबूत था। इल्म हमारे पास कमजोर होगा, ईमान हमारे पास कमजोर होगा, तो हम कहां बच पाएंगे, कहां संभाल पाएंगे अपने आप को? नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए नहीं संभाल पाते, इसीलिए नहीं संभाल पाते। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, अपनों को नहीं संभाल पाते। ज्यादा से ज्यादा बातें रह जाती हैं कहने की, और बातें कहने की नहीं होती हैं। सिर्फ इस्लाम में कौल का एतबार नहीं है, सिर्फ कौल का एतबार नहीं है। अगर दिल से उसका यकीन ना हो, जो बात कहता है दिल से कहे, और जो बात कहता है अमल के वक्त करके दिखाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपको लाखों हदीसें कैसे याद रहती हैं? तो कहते हैं, हर हदीस को मैं सुन्नत के जरिए मजबूत कर लेता हूँ, अमल के जरिए। एक हदीस सुनता हूँ, फिर उस पर अमल करता हूँ, अमल के जरिए हदीस को महफूज कर लेता हूँ। तो ये तरीका है। वो सुनते थे कुछ, हम कितना सुनते हैं हमें कोई परवाह नहीं होती आमतौर पर। और इसी बुनियाद पर यह खतरा बढ़ जाता है कि अगर हम दीन को और उसकी आसमानी हिदायत को अगर हम कद्र की निगाह से नहीं देखेंगे, तो दुनिया हमारी सोच की बुनियाद पर हमें खत्म कर देगी। मुसलमानों में कोई ये नारा लगा करके कामयाब हो और इस्लाम को जानते हो, हमारे इस्लाम पर तबसरा हमसे ज्यादा दूसरे करते हैं। कहते हैं, जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जब कहते हैं अपनी माइक, अपने मस्जिदों की के माइक से और अजानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भक्ति के लायक नहीं, किसी की भक्ति सही नहीं, बातिल है। वो तर्जुमानी करते हैं। हमारे यहाँ कितने भाई होंगे ऐसे जो कहेंगे भाई ये भी हक है, वो भी हक है, और ये सिलसिला चलता रहता है। सुन्नत भी हक है, बिदअत भी हक है। अभी मुहर्रम का महीना चल ही रहा है, या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी हक है, या हुसैन या अली भी हक है। कहीं मत टोको। ना टोकने का, ना ध्यान देने का नतीजा ये होता है कि बातिल और कुफ्र धीरे धीरे हमारे बीच में दाखिल हो करके हमें फिर इतना रसिया बना लेता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इसमें सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे लोगों को तुम कभी भी नहीं पाओगे जो ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत पर, वो मोहब्बत करें अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत का मतलब यह है कि उनके तरीकों से मोहब्बत कभी नहीं कर सकते। ये देखो, हमारी बाल की स्टाइल किसका तरीका है, हमारी शक्ल की स्टाइल किसका तरीका है, हमारे लिबास का तरीका ये किसका तरीका है, हमारे रहन सहन और मामलात का तरीका किसका तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वाली कौम को तुम कभी नहीं पाओगे जो सच्चे होंगे वो पसंद करें उनके तरीके को जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, कभी नहीं पाओगे। ये पैमाना है मेरे भाइयों, हमें देखना चाहिए जिंदगी के एक एक कदम पर, एक एक अमल में कि हमारे इस्लाम का तरीका है या गैर इस्लामी तरीका है। देखते रहना चाहिए इस्लामी तरीका है या गैर इस्लामी तरीका है। हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते, हमारा भाई जानता है, हमें याद दिलाता है, हमें नसीहत करता है, तज़कीर करता है, हमें याद आ जाती है बात, फौरन हम पलट जाते हैं कि इस्लाम का तरीका नहीं है। और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले की यही निशानी है, वो सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसे बताया जाता है या जब वो जान पाता है तो फौरन पलट आता है इस्लाम की तरफ, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ने जो हमारे लिए कानून बनाया है उससे बेहतर कोई कानून नहीं है, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप हर जुमा में सुनते हैं, हर जुमा में आप सुनते हैं अल्लाह के नबी का मसनून खुतबा, जिसमें अल्लाह के नबी हमेशा पढ़ते थे, सबसे बेहतर तरीका नबी का तरीका है, सबसे बेहतर तरीका नबी का तरीका है। अगर एक मुसलमान बूढ़े जवान अजीज में, बच्चों में अगर ये तड़प और ये लगन ना हो कि उसके नबी का तरीका क्या है, तो महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अगर उससे अब मुखालफत करके गैरों का तरीका उसकी जिंदगी में राइज हो जाए, अप्लाई वो करने लगे गैर नबी का तरीका, तो क्या होगा?
آپ بتائیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ رسول کے طریقے کی مخالفت کرنے والا، رسول کے ساتھیوں کی طریقے کی مخالفت کرنے والا اگر جان جان کر کے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسی راستے پر ہم اس کو دھکیل دیں گے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف راستہ ہے، دھکیل دیں گے اسی پر۔ اسی لیے اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، مرد و عورت سب کو، عزیز بچوں بیٹیوں سب کو، کہ جس مسئلے میں ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت ہماری زندگی سے چھین رہا ہے اور چھین لے گا اللہ تعالیٰ جب نعمت اسلام، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ جن سے اسلام چھین لیا جائے ان سے بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے خطبے میں ہمیشہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت مسلمان بن کر کے رہو، اسلامی تہذیب اسلامی کلچر کے پہچان کے ساتھ تم زندہ رہو، اور جب بھی مرو تو مسلمان ہی مرو۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے نبی ہر خطبے میں اس نصیحت کو دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر رہیں، اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔